رخصتی کے وقت بیٹی کو یہ دعا ضرور سکھائیں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ حضرت علی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیٹی کو دور کسی علاقے میں اس کی شادی کی تو اس وقت اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی۔ وہ دعا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام میں نکاح کو محض ایک سماجی معاہدہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے عبادت، سنت نبوی اور ایک عظیم ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ بیٹی اور بیٹے دونوں کی شادی والدین کے فرائض میں سے ایک اہم فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن بیٹی کی شادی کو خصوصی طور پر اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ اسلام میں بیٹی کی کفالت، اس کی حفاظت، اس کی بہترین تربیت اور اسے عزت و وقار کے ساتھ رخصت کرنا ایک بڑی نیکی اور باعث برکت عمل ہے۔ بیٹی والدین کے لیے رحمت قرار دے دی گئی ہے، اور اس رحمت کو اس کے اصل مقام تک پہنچانا یعنی ایک ایسے گھرانے میں اس کی شادی کر دینا جہاں وہ عزت، محبت اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسلام میں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ بیٹے کی شادی بھی اہم ہے، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے۔ بیٹا خود کفیل ہو کر ایک خاندان کا سربراہ بنتا ہے، اس لیے اس کے نکاح میں بنیادی طور پر اس کی اپنی رضامندی، ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت اور دین پر استقامت کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ بیٹی کی شادی میں ایک طرح کی والدین کی سرپرستی، رہنمائی اور فیصلہ سازی نسبتاً زیادہ شامل ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث میں بیٹیوں کو عزت سے پالنے اور عزت سے رخصت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسلام کی نظر میں شادی محض جسمانی یا معاشرتی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں پاکیزگی، ذمہ داری، محبت، قربانی اور سکون لے کر آتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس آیت میں وہ مقصد واضح ہوتا ہے جو نکاح کو محض دنیاوی رسم نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے انسان کی روحانی، ذہنی اور معاشرتی تشکیل کا انتہائی لازمی حصہ بنا دیتا ہے۔ بیٹی کی شادی کے حوالے سے اسلام نہ صرف والدین کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ شادی میں دکھاوا، مقابلہ بازی، فضول خرچی یا ایسی رسومات جو شریعت سے ہٹ کر ہوں جائز نہیں۔ بیٹی کو تکلیف، بوجھ یا ذہنی دباؤ میں رکھ کر شادی کرنا درست نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے واقعات اس بارے میں بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ کا مقام حاصل ہے، ان کی شادی سادگی، برکت، محبت اور توکل کا ایک روشن نمونہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے رائے لی اور یہ پوچھا کہ وہ اس رشتے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیٹی کی رضامندی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نکاح کے وقت جہیز کا کوئی بھاری بھرکم بوجھ نہیں رکھا گیا، نہ فضول تقریبات ہوئیں، نہ دکھاوے کے انتظامات، بلکہ چند سادہ چیزیں فراہم کی گئیں جو اس وقت کی ضروریات کے مطابق تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف اتنا کہا کہ اپنی ذرہ بیچ کر کچھ سامان زندگی لے آؤ۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ سامان میں چند
चंद मट्टी के बर्तन, एक चक्की, चंद चादरें, चंद घरेलू छोटे मोटे बर्तन शामिल थे। ये हदीस इस बात का सबूत है कि असल अहमियत दिलों के मलाप की थी, घरों के मलाप की थी, और इस बात की थी कि जिंदगी मोहब्बत और ताउन के साथ कैसे गुजारी जाए। जब शादी का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को नहायत मोहब्बत से रुखसत किया और इनके लिए दुआ फरमाई, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि फातिमा को इज्जत देना वो मेरे दिल का टुकड़ा है। ये वो लम्हा था जिसमें वालिद और बेटी के दरमियान बेहद मोहब्बत, दुआ और बरकत शामिल थी। और यही हर बाप की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो अपनी बेटी को इज्जत और मोहब्बत के साथ रुखसत करे। इसी तरह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से जानी जाती थी, इनकी शादी भी इस्लाम के इब्तदाई दौर की वो अहम मिसाल है जिससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हमेशा इखलाक, दियानत और दीन की पुख्तगी को मेयार बनाया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी खानदान के मलाप और दीन के फरोग के लिए एक अहम कदम थी, और वो बाद में इल्म, हदीस और फिक़ह का वो अजीम सरमाया बन गई कि जिससे आज भी मुसलमान रहनुमाई लेते हैं। इनकी जिंदगी इस बात की दलील है कि औरत की इज्जत, तालीम, राय और शख्सियत इस्लाम में गैर मामूली अहमियत रखती है। इनका इल्म इतना वसी था कि बड़े बड़े सहाबा इनसे मसाइल पूछा करते थे, और वो इस्लाम की तालीमात को बेहतरीन फहम और हिकमत से आगे पहुंचाती रही। इनकी अज़दवाजी जिंदगी में जो पाकीज़ा एहतराम और बाहमी इखलाक था, वो इस्लाम की इस तालीम को वाज़िह करता है कि निकाह का ताल्लुक सिर्फ दो अफराद के दरमियान नहीं, बल्कि दो खानदानों की इज्जत, किरदार और इखलाक के मलाप से होता है। इस्लाम वालिदैन को जिम्मेदार ठहराता है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ उस घर में भेजें जहाँ दीन, इखलाक, किरदार और जिम्मेदारी का एहसास मौजूद हो। खूबसूरती, दौलत और दुनियावी मियार को बुनियाद बनाना दुरुस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। नंबर 1 माल, नंबर 2 खानदान, नंबर 3 खूबसूरती और नंबर 4 दीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन वाली औरत को तरजीह दो, यानी असल मियार दीन है, न कि दुनियावी चीजें। इसी तरह वालिदैन को भी समझाया गया कि बेटियों की शादी में ताखीर करना, गैर जरूरी शर्तें रखना, गैर हकीकी तवक्कात रखना या ऐसे मुतालबात करना जिनसे रिश्ता मुश्किल हो जाए, ये सब रवा नहीं। हदीस में आता है कि जब कोई मुनासिब रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक पर इत्मीनान हो तो निकाह में ताखीर नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में बहुत सी बच्चियां इसीलिए घरों में बैठी रहती हैं कि वालिदैन किसी खास मियार के इंतजार में होते हैं, या मुआशरती रस्मों का बोझ इतना बढ़ चुका है कि शादी मुमकिन ही नहीं रहती। इस्लाम इन गैर जरूरी पाबंदियों को सख्ती से मुस्तरद करता है। बेटे की शादी के बारे में भी इस्लाम यही तालीम देता है कि एक नौजवान जब जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल हो जाए तो इसे निकाह करना चाहिए ताकि वो पाकीज़ा और बावकार जिंदगी गुजार सके। बेटे की शादी में भी वालिदैन की रहनुमाई, तरबियत और नरमी बुनियादी हैसियत रखती है। एक बेटा जब घर बसाता है तो वो ना सिर्फ अपनी बीवी का कफील बनता है बल्कि एक नई नस्ल की बुनियाद भी रखता है। इसलिए इसका दीनदार होना, ताकतवर किरदार रखना और जुल्म ना करना, नरमी इख्तियार करना, बीवी के हकूक अदा करना बुनियादी जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। ये मियार हर बेटे और हर दामाद के लिए रहनुमाई का रोशन चिराग है। इस्लाम ये भी सिखाता है कि शादी को आसान बनाया जाए, इसमें अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखा जाए, हर कदम पर तकवा इख्तियार किया जाए, जहेज का बोझ कम से कम रखा जाए, वरासती या कबीलाई रवायत को बदलने के लिए लड़कियों को मुश्किलात में ना डाला जाए
اور شادی کا مقصد اللہ کی رضا، خاندان کا سکون اور نسل کی پاکیزگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ آج بہت سے والدین یہی سنت چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ دنیا کی سب سے محترم بیٹی کی شادی بھی سادگی سے ہوئی، اور پھر عام سی مسلمان کیوں دنیا کی خاطر اپنی بیٹیوں پر بوجھ ڈالے۔ بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا اور اسے اس کے نئے گھر کے آداب سکھانا، اسے محبت، عزت اور بربادی کی تلقین کرنا، یہ سب والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسری طرف بیٹے کو یہ سکھانا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی، برداشت، نرمی اور عزت سے پیش آئے، یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان احترام، باہمی اعتماد اور یکجائی پیدا ہو تو گھر میں سکون رہتا ہے۔ جب نکاح اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جب فیصلہ دین، اخلاق اور ذمہ داری کے معیار پر ہوتا ہے تو گھروں میں برکت اترتی ہے، جھگڑے کم ہوتے ہیں، خاندان مضبوط رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب اس دعا کی بات کرتے ہیں جو بیٹی کو رخصت کرتے وقت اگر سکھا دی جائے تو وہ دعا پڑھے تو وہ اپنے گھر میں ہمیشہ شاد و آباد رہے گی۔ اس کا شوہر اور اس کا سسر اور اس کی ساس اور گھر والے تمام اس کے ساتھ بے حد محبت کریں گے اور وہ اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ عزت پائے گی۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بردبار، سخی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دعا کی برکت سے وہ بیٹی اپنے سسرال میں پریشانیوں سے محفوظ رہے گی اور سسرال اور خاوند کے دل میں اس کی عزت رہے گی۔ آخر میں اسلام کا پیغام نہایت واضح ہے کہ شادی کو آسان کرو، بیٹیوں کو عزت سے اور بغیر بوجھ کے رخصت کرو، بیٹوں کو ذمہ دار بنا کر گھر بساؤ اور نکاح کو دکھاوے کی رسم نہیں بلکہ سنت نبوی بنا کر ادا کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی سادگی، حضرت علی کی محبت اور ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علم کی حکمت اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، یہ سب مل کر ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ مسلمان خاندان نکاح کو عبادت سمجھ کر کریں، اسے مشکل نہ بنائیں اور آنے والی نسلوں کو محبت، رحمت اور دین کی بنیاد بنا کر آگے بڑھیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو گھروں میں سکون، دلوں میں محبت اور معاشرے میں استحکام پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے بچائے اور سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔